يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ دوسرا حصہ ہے ہماری اس گفتگو کا کہ کچھ اور اصول بھی ہیں جو حلال و حرام کے ہیں، جو ہم مسلمانوں کو اچھی طرح جاننے چاہیے۔ ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہماری شریعت میں جو چیز حرام کا باعث ہے وہ بھی حرام ہے۔ یعنی ایک چیز تو حرام ہے، لیکن کوئی شے اگر اس حرام کی طرف لے جاتی ہے یا اس حرام کو کرنے کی وجہ بنتی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے بارے میں لوگوں میں چونکہ ان اصولوں کا تعارف نہیں ہوتا، عجیب و غریب قسم کے، حتیٰ کہ ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی بہت سی کنفیوژن رہتی ہے۔ اس لیے یہ اصول اگر سمجھ آ جائے تو پھر بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو بھی حرام کیوں قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو یہ زنا تو بات کی چیز ہے، اس کے قریب جانے والے جو یعنی باعث ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ذریعہ بنتی ہیں زنا یا بدکاری کے قریب لے جانے کے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بھی مت کرو۔ اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو ایک تو یہ ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جو تبرج ہے، اپنی سج دھج ہے، زیب و زینت ہے، یہ کوئی جدید بات نہیں ہے بلکہ قدیم جاہلیت کی باتیں ہیں۔ وہ یہ کرتے تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کے پاس دین نہیں تھا، ان کے پاس الہی احکام نہیں پہنچے تھے، تو اس وجہ سے وہ خواتین یہ کام کیا کرتی تھیں کہ اپنی سج دھج کے ساتھ دوسروں کے سامنے آتی تھی۔ تو ایک تو یہ پہلی بات ہے کہ اگر اس پہ پابندی لگ جائے اور خود یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اگر اس پر پابندی لگا دیں تو یہ ایک ذریعہ بند ہو سکتا ہے۔ اور اس تبرج جاہلیت میں خام خواہ کی ایک وہ خلوت بھی ہوتی ہے جو گناہ آمیز ہوتی ہے۔ یعنی اگر ان باتوں کو اگر ہم ویسے خواتین سے سنیں یا آفیسز میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان سے یہ باتیں سنیں تو وہ صاف کہتی ہیں کہ میرے ساتھ گناہ آمیز گفتگو کی گئی، مجھے فلاں نے اس قسم کا جملہ کہا، لیکن وہ خاتون ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ خاموش رہتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں برداشت بھی کرتی ہے، اور بعض اوقات اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایسی گناہ آمیز خلوت میں بیٹھ کے اس قسم کی باتیں سنے بھی صحیح اور کرے بھی صحیح، برداشت بھی کرے، اور پھر آہستہ آہستہ اس ڈگر پہ اس کو لایا جائے جہاں ایک بدکار انسان چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح بے جا اختلاط ہے، یعنی مرد و زن کا اختلاط۔ تو یہ جو اختلاط ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے، اور احادیث میں بھی منع ہے۔ ہم مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے، تاکہ عبادات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے مسجد میں آنے کا راستہ اور تھا اور مردوں کے مسجد میں آنے کا راستہ اور تھا۔ اور بینی اسی طرح اگر کسی کے گھر میں انسان جاتا ہے تو سلام کرتا ہے، آواز دیتا ہے، اجازت ملتی ہے تو اندر آئے ورنہ چلا جائے۔
یہ جو اختلاط کو ختم کیا ہے، اگر یہ ختم نہ ہو تو پھر یہی کچھ ہو، جو چاہے کسی کے گھر میں بھی چلا جائے، جو چاہے کسی حالت میں کسی کو دیکھ کے اچانک ہی اندر چلا جائے. جیسے بچوں کو، گھر کے بچوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جب اپنے والدین کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں. تو اس پہ کسی نے کہا بھی تھا کہ اللہ کے رسول، گھر کے افراد ہیں ان کے لیے کیوں ایسا؟ تو آپ نے سمجھایا، آپ نے فرمایا اگر تم اجازت نہ لو اور تمہاری والدہ اس موقع پہ اپنے کپڑے بدل رہی ہو اور تم اس حالت میں اندر چلے جاؤ بغیر اجازت کے، تو بتاؤ تمہاری فیلنگ کیا ہوگی اور تمہاری والدہ کی فیلنگ کیا ہوگی. تو جتنے بھی راستے ہو سکتے تھے وہ سب بند کیے کہ بے جا قسم کا اختلاط جو ہے وہ بھی نہ ہو. اور پھر اسی طرح یونان کی تہذیب کو اگر آپ پڑھیں جو قدیم ہے اور جس کی وجہ سے اور جنہوں نے ہر جگہ اس اوریانی کو پھیلایا ہے، وہ ان کے برہنہ بت تھے. یعنی بت بناتے تھے، آئیڈلز، اور وہ بالکل ہی برہنہ ہوتے تھے. ان کے جسمانی جو اعضاء ہیں وہ بھی نمایاں کرتے تھے، اور اس میں جو خاص طور پر خواتین ہیں ان کو بھی وینس کا مجسمہ، اور پھر اسی طرح اور عجیب و غریب قسم کے، ان کے میوزیم میں جائیں تو عجیب و غریب قسم کی نا وہ بت رکھے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ کوئی شرم و حیا کا دور کبھی بھی ان لوگوں پر نہیں آیا. تو یہ برہنہ جو مجسمے تھے، پھر انہی سے ہی برہنہ تصاویر آ گئیں، پورنوگرافی جس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر اس سے جو بے حیائی پھیلی ہے اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کچھ لٹریچر ہے جو انتہائی عریاں لٹریچر ہوتا ہے، تصاویر کے ساتھ ساتھ کمنٹس، اور ان کمنٹس میں الفاظ کا استعمال، جملوں کا استعمال، اشاروں کا استعمال. اور یہ چیزیں ہمارے عام بچوں میں بھی، کالج یونیورسٹی میں بھی جو بچے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو اشاروں سے، باڈی لینگویج سے وہ دوسروں کو بتا دیتے ہیں کہ میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں یا کیا کہنا چاہتی ہوں. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فحش گانے ہیں. تو اب گانوں کی تو ترقی ہو گئی ہے کہ کس طرح اس میں تھرلنگ آ گئی ہے، تیزی آ گئی ہے، تھرکنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور فحش مناظر عام پیش کرنا، یہ کوئی اب عام بات سی ہو گئی ہے. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا حرام ہے ہماری شریعت میں، لیکن اس کے قریب لے جانے والے جتنے بھی ذرائع اور اسباب ہیں وہ بھی حرام ہیں. تو اس وجہ سے جو چیز حرام کا باعث بنتی ہے وہ بھی حرام ہوگی. یہ نہیں کہہ سکتا بندہ کہ اصل تو چیز وہ تھی جو حرام ہے، اس کو کیوں حرام کہا جا رہا ہے. تو وہ ولا تقربو کے لفظ سے یہ بات سمجھ آتی ہے. تو بہرحال اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان تمام برائیوں میں انوالو ہونے والا، یعنی شریک ہونے والا، اور ان تمام برائیوں کو خود گھڑنے والا اور پروموٹ کرنے والا، یہ سب برابر کے شریک ہیں. یعنی وہ بھی حرام کر رہا ہے اور جو اس میں شریک ہو رہا ہے وہ بھی حرام کر رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ تعاون ہوتا ہے کہ کسی محفل کو جو انتہائی بری بے حیائی کی محفل ہے، میں وہاں جا کے اس کو رونق بخشوں، تو یہ میری شراکت ہے، شرکت ہے. اور پھر اگر میں اس میں شریک ہوتا ہوں تو اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، پھر تم بھی ان جیسے ہو. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شراب ہے، شراب کو بھی شریعت نے، خمر، اس کو حرام قرار دیا ہے اور پینے والے پر لعنت کی ہے.
اب اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث کے مطابق جو شراب کو نچوڑتا ہے اور نچڑواتا ہے پھر اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور جس کے لیے یہ اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے یہ سب اس میں انوالو ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بس شراب جو ہے نا وہ حرام ہے اور اس کے ارد گرد جتنے بھی کام ہیں یا کام کرنے والے ہیں ان کا کیا قصور ہے. نہیں، ان کا بھی قصور ہے. ہمارے بچپن میں کچھ دکانیں ہوا کرتی تھیں آڈیو ویڈیو گانے کی، تو یہ فحش کو پھیلانے والا کاروبار ہے. اب بندہ یہ کہہ سکتا ہے جی میرا تو بزنس ہے. یہ بزنس نہیں ہے، یہ فحاشی کو پھیلانا ہے، بے حیائی کو پھیلانا ہے. تو جہاں وہ خود غلط کام کر رہا ہے اس میں اگر اس نے کسی کو جاب دی ہے کہ تم کچھ نہ کرو بس ریسیپشن پہ کھڑے ہو کے لوگوں اس کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے ان سے پیسے وصول کرو اور جو باقی ہیں ان کو دے دو، بس تمہارا یہی کام ہے. تم بشک گانے نہ سنو، تم ویڈیو نہ دیکھو، لیکن لوگوں کو کم از کم حساب کتاب میں تم ذرا انوالو ہو جاؤ. تو وہاں کی جاب بھی حلال نہیں ہے. ذرا پھر اسی جابز کو آپ دیکھیے، جابز کو جہاں سود کا کاروبار ہوتا ہو، سود کا لین دین ہوتا ہو، جہاں جوا کھیلتے ہوں، وہاں انسان جا کے کوئی اپنی جاب کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذریعہ ہے اس بزنس کو، حرام بزنس کو پروموٹ کرنے کا. ہم صرف وقتی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں اپنا ٹائم دیتا ہوں، میں تو اپنے ٹائم کی قیمت لے رہا ہوں، میں اس کی مزدوری لیتا ہوں، تو کیا میرے وقت کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ بالکل ہے. مگر آپ ذریعہ بن رہے ہیں ایک سود کے کاروبار کو پروموٹ کرنے کا. اسی وجہ سے جو بینک کی نوکری ہے، میں اس لیے بات واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں مجھے سوال نہ کریں، جو بینک کی نوکری ہے یہ کیا ہے؟ بینک کا شروع سے لے کر آخر تک جو بھی کام ہے سب سود پہ ہے. یہ سود کی وجہ سے ان کے پاس پیسے بنتے ہیں اور پبلک کا پیسہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی پیسے کو یہ لوگ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں لگائیں، اور ساری اماؤنٹ جس نے جمع کرائی ہے اس کو دینے سے اس وقت انکار کرتے ہیں جب وہ یکدم آ کے کہتے ہیں جی مجھے میری ساری اماؤنٹ دے دیں. تو اس کا مطلب ہے یہ پیسہ انہوں نے امانت کے طور پہ نہیں رکھا ہوا، بلکہ اس کو کہیں لگایا ہوا ہے اور وہاں سے یہ پروفٹ کما رہے ہیں اور وہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، اور جو پبلک کا پیسہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دے دیتے ہیں. تو اس میں بھی اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو بینکنگ کیا ہے؟ بینکنگ یہی ہے کہ مثلا میں بیٹھا ہوں، ایک ضرورت مند آیا، مجھے کہتا ہے جی 100 روپے مجھے ادھار دے دو، تو میں کہتا ہوں دوں گا، مگر جب تم 3 مہینے بعد یا سال بعد مجھے واپس کرو گے تو میں 110 روپے لوں گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ مجھے 110 روپے سال بعد آ کے دے جاتا ہے. ایک اور آتا ہے، وہ اپنے 100 روپے جمع کرا جاتا ہے کہ یہ رکھ لو، مگر میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں 6% زیادہ دے دوں گا سال کے بعد. اب اس نے مجھے 100 دیے، اس نے لیے، اس سے میں نے 10 لیے، 10 لے کے 6 اس کو دے دیے اور 4 اپنی جیب میں رکھے. یہ ہے بینکنگ سسٹم. اور لون جو لیتا ہے کبھی کبھی اس لون میں
پرسنٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں 20% سے بھی زیادہ ہے, اور لوگ لے رہے ہیں, اور بینک جھولیاں اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں. تو یہ جو کاروبار ہے یہ سارا سودی ہے, اس لیے کہ اس میں کسی بینکار کی یا جس نے بینک بنایا اس کی کوئی محنت نہیں ہے, اس کا بس دماغ ہے. اور یہ دماغ جو ہے نا, قرآن مجید نے بتایا کہ یہ یہودی ہیں جن کا یہ دماغ ہے, اکالون للسحت. یہ سود کو پروموٹ کرنے والے اور سود کو کھانے والے یہ جو ہیں, انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے, انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے. اور پھر دنیا بھر میں دیکھیں آپ یہ کام اتنی مضبوطی کے ساتھ اور اتنی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے پھیلایا ہے کہ آج دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ملک بھی ہو, اس کا جو بینک ہے, اسٹیٹ بینک بھی ہے نا, وہ بھی اس سسٹم سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ سسٹم ہی ایسا ہے. تو اس لیے اس بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے یہ بھی اس کے قریب جانا ہے. پھر اسی طرح سود کا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی سود کھانا حرام ہے, سود دینا حرام نہیں ہے کیونکہ آپ مجبور ہیں. رشوت لینی حرام ہے, رشوت دینی حرام نہیں ہے کیونکہ آپ مجبور ہیں. یہ کس نے کہا بھائی؟ کہاں کہا ہے اس کو؟ میں اگر سود دے رہا ہوں تو دوسرا کھا تو رہا ہے نا, میں کھلانے کا سبب بن رہا ہوں نا. پھر اسی طرح جو رشوت دے رہا ہوں تو رشوت کا بھی ایک سبب بن رہا ہوں. تو یہ کہاں ہے کہ کھلانے والا جو ہے نا, کھانے والا وہ برا انسان ہے, اس کے لیے حرام ہے, لیکن جو مجبور ہو کے کھلا رہا ہے وہ گناہگار نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں یہی کہا نا, یأکلون الربا, کہ وہ سود کھاتے ہیں. تو سود کھانا یہی ہوتا ہے کہ آپ خود کھائیں یا دوسرے کو کھلائیں. پھر اسی طرح رشوت دینا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخ میں ہیں. تو بہرحال جو برائی کا حرام کا سبب بنتا ہے وہ سبب بھی حرام ہے. یہ ایک اصول ہے, اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. پھر ایک اصول یہ ہے کہ اس حرام کو کسی ہیلے بہانے سے حلال کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی حرام ہے. کتاب الحیل جو ہے, ہیلوں کی کتاب, وہ ہمارے پاس, ہم سب کے پاس ہوتی ہے. ہم خود اپنی گفتگو میں بھی بعض اوقات بڑے ہیلے استعمال کرتے ہیں. صاف بات کرنے کی بجائے ہم سوچتے ہیں ہم جا کے نا پہلے یہ بات کر لیتے ہیں اور پھر یہ کر دیں گے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ کیا ٹرکس لے کے آئے ہیں. تو ایسے بہت سے یعنی ہیلے ہیں جو اکثر و بیشتر ہماری اپنی گفتگو میں, دوسرے سے کام لینے میں یا اپنا کام نکلوانے میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہیں, اکثر اس میں جائز ہیں, کو ناجائز نہیں ہے. لیکن وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہو اس کو کسی طرح حلال بنانے کی کوشش کرنا اور کوئی ٹرکس استعمال کرنا, یہ ٹرکس از خود حرام ہیں, یہ حلال نہیں ہے. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں جو ہیلے اختیار کیے تھے, جو ٹرکس استعمال کیے تھے, وہ کیا اس حرام کو حلال کر گئے؟ اللہ کی نظر میں منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرنا, مگر انہوں نے جمعے کے دن, اب یہی سوچا نا, جمعے کے دن ان مچھلیوں کو جو ابھر ابھر کے سامنے آتی تھیں ان کے لیے گڑھا کھودا, اس میں ان کو پھنسایا اور پھر اس کے بعد ان کی راہ بند کر دی.
ہفتے کے دن آرام سے عبادت کرتے رہے، خوب سجدے کیے، خوب تلاوتیں کیں، خوب دعائیں کیں، اور جب ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار کا دن آیا تو صبح صبح جا کے ان کو پکڑا۔ یہی کام تھا نا ان کا۔ تو کیا اللہ نے پسند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ بھئی تم نے ایک حرام چیز کو حلال بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، جو بالکل غلط تھا۔ اور پھر اس کی سزا اللہ نے کیا دی؟ بہنی، اسی طرح ہمارے ہاں کچھ ہیلے اور بھی ہیں، اور یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ مثلا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کا یہ آخری مہینہ ہے، سال گزر گیا، یہ آخری مہینہ ہے، اسی مہینے کے دوران میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم اس زکوٰۃ سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ وہ اس طرح کہ اس سے پہلے کہ وہ ڈیٹ آئے، فائنل ڈیٹ، میں یہ رقم اٹھا کے اپنی بیگم کو بطور تحفہ کے دے دوں، اسے کہوں یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ جب میں اس کو دے دوں گا تو میں صاحب نصاب نہیں رہوں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہذا سال گزرنا شرط تھی، سال پورا نہیں گزرا اور اس میں رقم کم ہو گئی تو زکوٰۃ فرض نہ رہی۔ لیکن جب مہینہ گزر گیا یا 2 مہینہ گزر گئے تو میری بیگم نے پیسے اٹھا کے مجھے کہا یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ اب نہ اس پہ زکوٰۃ نہ مجھ پہ زکوٰۃ، بس اس طرح گفٹ لیتے دیتے ہم نے وقت گزار دیا اور زکوٰۃ سے ہم بچ گئے۔ یہ بھی ہیلے ہیں۔ یعنی کیا ان ہیلوں سے ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اسی کا تو مطلب ہے یخادعون اللہ، کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو تم وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ ٹرکس کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ اس سے ایک حرام کو حلال کیا جائے۔ پھر اسی طرح یہ مسئلہ بھی آپ کے علم میں ہوگا حلالے کا۔ قرآن مجید نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کو چھوڑ کے الطلاق مرتان، تو یہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طریقے کو چھوڑ کے جو طریقہ اپنایا گیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ طریقہ ہم نے کتنا شارٹ کٹ میں اور بالکل ہی مختصر چھپے انداز میں رازدارانہ طریقے سے اس کو اپنا لیا، اور ایسا راز کہ جو خاتون ہے وہ دلہن نہیں بنتی، اس کا نکاح ہو رہا ہے لیکن دلہن نہیں بنتی، وہ اس کو کوئی مبارکباد ہی نہیں دیتا، اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا نکاح ہوا ہے۔ ایسی بدقسمت یہ خاتون ہوتی ہے کہ جس کو خاموشی کے ساتھ دوسرے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور مشروط شرط کے ساتھ۔ نکاح اس کو کہتے ہیں۔ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی ایک زندگی گزارنی ہے، گھر آباد کرنا ہے، خانہ آبادی ہوگی، مگر یہاں تو نیت ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلال ہے؟ اس کی تو بے شمار برائیاں ہیں۔ یہ تو اس نکاح سے بھی بدتر ہے جس کو متع کہتے ہیں، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ اس میں تو کم از کم ایک بندہ جو ایک ٹائم کے لیے نکاح کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو، وہ کچھ پیسے تو دیتا ہے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ حلالہ کرنے والا یا حلالہ کروانے والا پہلا خاوند وہ دوسرے بندے کو اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے، وہ تو لیتا ہے،
اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہیلا ہے یہ درست ہے؟ یہ بھی انتہائی غلط کام ہے کہ عورت کی عزت نفس کچل دی جاتی ہے اور اس کے اندر جو عزت ہوتی ہے، اپنا احساس ہوتا ہے، وہ سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہیلے بنانا یا ہیلے تلاش کرنا کہ کسی طرح حرام حلال ہو جائے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر قرآن مجید کے مطابق چربی کو حرام قرار دیا تھا، شحومہما، کہ ان کی چربیاں جو تھیں وہ بھی ہم نے ان پر حرام قرار دی تھی۔ اب چربی ظاہر ہے چربی ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس چربی کو لیا، حرام نہیں کیا، ٹھیک ہے حرام ہے، پھر یہ کیا کہ اس کو پگھلا دیا، پگھلا کے اس کا آئل بنا کے اس کو بیچا۔ کہنے لگے کہ یہ ہم چربی تھوڑی بیچ رہے ہیں، یہ تو آئل ہے، اس کا نام ہی اور بدل دی، اس کا نام بھی بدل دیا۔ تو یہ ٹرکس جو ہیں، جب حرام کی اصل حقیقت موجود ہو تو چاہے اس کا نام کتنا بھی بدل دیا جائے یا اس کی صورت کتنی بدل دی جائے، تو اصول یہ کہ یہ بھی حرام ہوگا۔ ہماری ان حرکتوں سے وہ صورت بدل جاتی ہے، نام بدل جاتے ہیں، مگر اصل جو بات ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، وہ یہی کہ ہم ایک حرام کو اپنے لیے حلال کیسے کریں۔ وہ حرام اپنی جگہ حرام ہوتا ہے، وہ ہماری بدنیتی سے یا ٹرکس سے وہ حلال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی چیز کو اگر ہم مزید غور سے دیکھیں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ میری امت کے لوگوں میں کچھ لوگ، ایک طائفہ، ایک گروہ، یہ شراب کو اپنے لیے حلال کر لیں گے اور اس کا استعمال کریں گے اور اس کا نام شراب کی بجائے کچھ اور رکھ لیں گے، نام بدل دیں گے۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان یستحلون الربا باسم البیع، لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ وہ سود کو حلال بنا لیں گے، سود کو حلال سمجھیں گے اور کہیں گے یہ بھی تو تجارت ہے، تو وہ سود کو سود نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے بزنس کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، ہوگا سودی کاروبار، لیکن کیا کہے گا؟ میں بزنس کر رہا ہوں۔ مارٹگیج ہو، آپ اس کو دیکھ لیں، کہتے ہیں بزنس ہے، لیکن ایک مکان آپ کیش پہ لیں تو وہ ملتا ہے آپ کو 3 لاکھ کا، لیکن اگر مارٹگیج پہ لیں تو وہ قسطیں اتنی بنا دیتے ہیں کہ 30 سال تک کے لیے آپ کو یا آپ کی گردن کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ ہل نہ سکیں، اور قسطیں اتنی بنا دیتے ہیں کہ آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، مگر وہ 3 لاکھ کی بجائے 6 لاکھ کی قسطیں ہوتی ہیں۔ اور اس میں حقیقت یہی ہے کہ انسان کا خون نچڑتا ہے، گھر کے اندر کوئی برکت نہیں رہتی، بچے بھوکے رہتے ہیں، بچے جو ہیں وہ نہ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ اچھا پہن سکتے ہیں، نہ اچھی ان کے پاس مزید کوئی رہائش ہے۔ یہ ہوتا ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے باپ کے پاس پیسہ نہیں، وہ کہتا ہے میں نے قسطیں دینی ہیں، میں تمہاری فیسیں دوں یا قسطیں دوں۔ پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ اس میں اتنا انوالو ہوتا ہے، اتنا انوالو کہ دن رات ایک کر کے بس کہتے ہیں نا کھوتے کی طرح کام کرتا ہے، دن رات، اس کو کسی اور شے کی فکر ہی نہیں ہے، بس فکر ہے تو یہی۔ اور وہ کام کرتے کرتے اگر درمیان میں اس کو
لے آف کر دیا جاتا ہے، جاؤ بھائی تم فارغ ہو۔ اب وہ جس مقام پہ کھڑا ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اس طرح کہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ تک جب وہ قسطیں پے نہیں کر سکتا اور اس کی بیوی جاب کرتی ہے اور بیوی اپنی تنخواہ سے قسطیں پیش کر رہی ہے، تو تیسرے ماہ یا چوتھے ماہ بیوی کہہ دیتی ہے کہ دیکھیے آپ کو جاب تو ملتی نہیں ہے، آپ ایسا کریں یہ مکان میرے نام کر دیں، ٹوٹلی میرے نام کریں کیونکہ میں پے کر رہی ہوں۔ اب یہاں لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں، مکان بینک لے لیتا ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے اور میاں الگ بیوی الگ۔ یہ حقیقت ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگ جو اس میں انوالو ہوئے ہیں ان کا حال یہی ہوا ہے۔ یعنی کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں اتنا پھنس جائے کہ اپنے عزیز جو بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، ان سے بھی انسان بالکل الگ ہو جائے، کٹ جائے ان سے، ان کے بارے میں اس کے اندر محبت کا کوئی جذبہ بھی باقی نہ رہے، اتنا خود غرض بن جائے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں، اور مسلمان ہی اس میں جب پھنستا ہے نا، بعد میں اس کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی میں نے بڑا نقصان کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اسی شے کو جس کا نام بدل کے ہم نے سمجھا یہ تجارت ہے، یہ بھی بیع ہے، تجارت میں بھی آپ نفع کماتے ہیں اور اس میں بھی اگر آپ کو نفع ملتا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز آپ بچوں کو کھلائیں گے، سود کی چیزیں، تو بچوں پر اثرات بھی ویسے بنیں گے، ان کے مزاج بھی ویسے ہی بنیں گے۔ یہی والد جو زندگی بھر سود کی انسٹالمنٹ دیتا رہا، بچے جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے والد کو پوچھتے نہیں ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پرواہ نہیں ہوتی ان کی۔ وہ محبت والد نے نہیں دی، بچپن میں ان کا کوئی خیال نہیں کیا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کی اچھی تربیت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، تو پھر انہوں نے بڑے ہو کے باپ سے بدلے تو لینے تھے اسے، تو مزاج ایسے بن جاتا ہے۔ ورنہ اگر ربا اور بیع میں فرق کو دیکھیں تو صرف اتنا میں نے کل بھی شاید بتایا تھا کہ فرق یہ ہے کہ جو تجارت کرتا ہے اس کا دل بڑا کھلا ہوتا ہے، لیکن جو سود لیتا ہے وہ انتہائی اس کا دل تنگ ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے۔ وہ ہر روز یہ دیکھتا ہے کہ صفر کتنی ایڈ ہوئی ہیں، میرا بینک بیلنس کتنا بڑا ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کنجوسی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی والد کے لیے، والدین کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے اور ان کے اخراجات کے لیے انتہائی کنجوس ہو جاتا ہے، جائے کہ وہ اپنے عزیز جو مستحق ہیں ان کی کوئی مدد کر سکے۔ اس کو کوئی رسک نہیں لینا پڑتا، اس کو پتہ ہے کہ میرا فائدہ ہے، بس 10 سال کے بعد مجھے اتنی رقم مل جائے گی، قانوناً مل جائے گی، اس لیے وہ کوئی محنت ہی نہیں کرتا۔ لیکن جو بزنس مین ہے وہ محنت کرتا ہے، رسک لیتا ہے، وہ خود غرض نہیں ہوتا، اس کو جب نفع ہوتا ہے تو اپنے بزنس کے دوران بھی اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی رہائش، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی تربیت کا وہ بندوبست کرتا ہے۔ اور پھر جب اللہ اس کو فائدہ دیتا ہے تو وہ پیسے جہاں اپنے بچوں کے لیے بہت سے گفٹس لاتا ہے، وہاں عزیزوں رشتہ دار جو غریب مستحق لوگ ہوتے ہیں اپنی نہ صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہے بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی خرچ کر دیتا ہے۔ تو کہاں ربا اور کہاں بزنس، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر ہو یہی رہا ہے کہ انسان وقتی چیزوں، وقتی پروپیگنڈے سے اتنا متاثر ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ یہی کام درست ہے اور نتائج سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حرام کی اصل حقیقت برقرار ہو تو کسی کے نام بدلنے سے یا صورت بدلنے سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، وہ بدستور حرام ہی رہے گی۔ تو ہم حرام کو حرام ہی سمجھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔
آج دیکھیں کہ بہت سے نام ہیں جو بدل دیے گئے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا رقاصہ، سنا ہے نا نام؟ سنا ہے نا؟ وہ بھی رقص کرنے والی جو ہوتی ہے، یا ڈانسر یوں کہہ دیجئے، ہے نا؟ پتہ ہے ہمارے کلچر میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتنا برا لفظ ہے. والدین سے پوچھیں کہ رقص کرنے والی جو خاتون ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کے پاس آپ کی ڈکشنری میں کون سا لفظ ہوتا تھا؟ انتہائی برا لفظ ہے. اس لفظ کو بدل کے پروپیگنڈے کے ذریعے پہلے رقاصہ بنایا، پھر رقاصہ کو بدل کے آج فنکارہ، اب یہ نام ہے. پھر اسی طرح شراب ہے، شراب ہے، اس کا نام ہی شراب ہے، لیکن اس کو لوگوں نے بدل دیا، عجیب سے نام ہے. تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا نا، بالکل صحیح فرمایا تھا. پھر اسی طرح سود ہے، سود، اس کو لوگ کہتے ہیں انٹرسٹ اور ہوتا ہے، سود اور ہوتا ہے. یہ تو پروفٹ ہے، تو مجھے اتنا پروفٹ ملا ہے، تو وہ سود نہیں کہتے، یہ پروفٹ ہے. جوئے کے بڑے کاروبار ہیں، بلکہ جوئے خانے ہیں. کاروباروں میں انشورنس کو دیکھ لیجیے آپ، یہ سب جوا ہے. پرائز بانڈز ہیں، یہ بھی جوا ہے. اسی طرح اور جو شکلیں نکلتی ہیں یہ سب جوئے کی صورتیں ہیں. جوا اس معنی میں ہے کہ میں اگر ایک کمپنی انشورنس کی رجسٹر کرا لیتا ہوں تو اس میں آپ کو یہ کہتا ہوں، پبلک کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لائف انشورنس کرا لیں، گھر کی انشورنس کرا لیں، گاڑی کی کرا لیں، گھر کے اندر جو آپ کے الیکٹرانک کا جو سامان پڑا ہے اس کی کرا لیں، تو آپ کرا لیتے ہیں. تو کرانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس کا پر منتھ مجھے دیتے جائیں، میں دے رہا ہوں اس کو، مگر اس کو کچھ نہیں بگڑ رہا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے مکان بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ میں نے اس کو آگ لگانی ہے. گاڑی جو نئی خریدی ہے وہ اس لیے نہیں خریدی کہ میں نے اس کے ایکسیڈنٹ کرنے ہیں. ہر بندے کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، وہ موت سے بچتا ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی رقم پر منتھ جمع کراتے رہتے ہیں، اور 1,00,000 2,00,000 بندہ اگر ایک انشورنس کمپنی میں اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے پر منتھ دیتا رہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2,00,000 کو ہی موت آئے گی؟ کو 2 4 8 10 بندے فوت ہوں گے. تو 8 10 بندوں کا جو پیسہ ہے وہ اتنا رکھا ہوا ہے کہ جو ایک ماہ کا بھی نہیں بنتا. 200 بندوں کی انشورنس اگر جمع ہو پر منتھ، تو ایک بندہ اگر فوت ہو جائے تو اس کو جو پیسہ دینا ہے اس کی لائف انشورنس کا، تو وہ اتنا بھی نہیں بنتا جو 200 بندوں کی انشورنس اس کے آفس میں اکٹھی ہوتی ہے، اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو اس سے آپ سوچ لیں کہ کس طرح ایک مفت کا پیسہ ہے جو میرے پاس آ رہا ہے، اور لوگوں کو یہ خوبصورت نام دے کے میں نے اپنے جال میں پھنسایا ہے. پرائز بانڈ بھی یہی چیزیں ہیں. تو اس طرح مختلف کو جو نام رکھے جا رہے ہیں، اور اس سے صورت بدل کے، نام بدل کے، ایک حرام چیز بدستور حرام موجود ہے، اس کو حلال کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ حلال نہیں ہو سکتی. تو بہرحال مثالیں بہت سی ہیں. اس میں اتنی بات یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ.
تو مسلمان ہو تم ناپاک چیز کو چھو بھی نہ. بس یہ سب خبیث چیزیں ہیں. یعنی کھانا تو بات کی بات ہے، چھو بھی نہ. اور پھر اس کے ساتھ یہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، تمہارا ایمان تمہیں بتا رہا ہے کہ اس کو نہیں لینا، تم اس کو لینے والے نہیں ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر تم ذرا آنکھ پھیر لو، اغماض برتو، اور کوئی شیطانی خیال یا وسوسہ تمہارے دل میں یہ بات بٹھا دے کہ نہیں یہ حلال ہے یار، تو اس موقع پر تو تم لے سکتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان تمہیں بتائے گا کہ یہ چیز میرے لیے ناپاک ہے، خبیث ہے، میں اس کو چھو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو ایک اصول تو یہ ہے. پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ نیک نیت ہی جو انسان کی ہے، کیا اس سے ایک حرام چیز حلال ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پر میں جوئے سے، سود سے، جھوٹ سے، دھوکے سے پیسہ کما لوں اور پھر اس کے بعد ایک مسجد بنوا دوں اس پیسے سے. میں یہی کہتا ہوں میری نیت تو نیک ہے، اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے. میں نے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے بنوائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تم نے اللہ کے لیے بنائی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تمہارے اس کرنے سے وہ حرام پیسہ جو ہے وہ کیا حلال ہو جائے گا؟ یا تمہارے حرام کمائی سے نیک نیت ہی یہی ہو کہ میں نے مسجد بنانی ہے، ہاسپٹل بنوانا ہے، کوئی لائبریری بنانی ہے، تو کیا وہ کام حلال ہو جائے گا؟ حلال نہیں ہوگا. اس لیے اس حدیث کو سمجھیں، انما الاعمال بالنیات، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کیا مطلب؟ جیسے عمل اگر اچھے ہیں تو نیت بھی اچھی ہوگی، تب جا کے وہ عمل قبول ہوگا. اور اگر عمل برے ہیں، نیت اچھی ہے، وہ عمل قبول نہیں ہے. یا عمل اچھا ہے، نیت بری ہے، تب بھی وہ عمل قبول نہیں ہے. الاعمال بالنیات کا مطلب یہی ہے کہ اچھا عمل ہو، اچھی نیت ہو، تب جا کے وہ عمل قبول ہوگا، اس کا ثواب بندے کو ملے گا. ورنہ کہیں بھی کوئی صورت الٹ بنتی ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہے، نہ وہ نیت قبول ہے. تو بہرحال اس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ حرام چیز نیک نیتی کی وجہ سے حلال نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ بھی اصول یاد رہے. یہ مثالیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں یہ ساری اس پر بھی فٹ ہوتی ہیں، اسی اصول پہ. پھر ایک اہم اصول جو آخری ہے وہ یہ بھی سمجھایا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات. یہ ایک اصول ہے کہ انتہائی اشد ترین ضرورت کے وقت بعض حرام چیزیں، ممنوع چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، مباح ہو جاتی ہیں. یہ وہ اضطراری کیفیت، ٹھیک ہے نا؟ جو حرام چیزیں ہیں وہ حرام ہیں. الا من اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو اس کے لیے یہ اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات. یہ اصول یاد رکھیے. تو یہ چند اصول ہیں جو حلال اور حرام کو سمجھنے کے ہیں. اب آتے ہیں ہم کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک فرد کے لیے بھی یہ اصول اور ضابطے ہیں حلال اور حرام کے،
اور ایک معاشرے کے لیے بھی اجتماعی طور پر بھی یہ اصول اور ضابطے امپلیمنٹ ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں چونکہ اب یہ ہوا چل نکلی ہے تو لہذا ہم اسی کو ہی اپنائیں گے. نہ، یا کوئی لا بنا دیا جائے ایک مسلمان سوسائٹی میں کہ یہی ہوا چل رہی ہے تو لہذا اسی کو ہی اب چلنے دیں. ہم مجبور ہیں. دوسروں کے ساتھ ہم ایسا کاروبار نہیں کر سکتے. نہیں، سوسائٹی ہو مسلمانوں کی یا اکیلا ایک مسلمان ہو، اب اس کے لیے الگ اصول ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے ہیں. ایک عام مسلمان کو اکثر و بیشتر جن جن چیزوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہیں اس کے کھانے اور پینے کی چیزیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں وہ بات یاد رکھیں جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انفرادی طور پر ان 3 نوجوانوں کو سمجھائی تھی کہ انما انا اکل و اشوا اصوم، و اور کیا فرمایا تھا، و اقوم و انام، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا و اتزوج، کہ میں کھاتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے. یہ انفرادی باتیں ہیں. اور آپ نے اپنے آپ کو بطور ایک رول ماڈل کے یوں پیش کیا ہے کہ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا اور زیادہ متقی انسان ہوں. تم یہ چیزیں اپنا کے اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ متقی بنانے کی کوشش نہ کرو. تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو انفرادی طور پہ ہم مسلمان پابند ہیں اس بات کے کہ ہم اس معاملے میں بھی حلال اور حرام کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں. میں دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام کو ایڈریس کر کے فرمایا کہ کلو من طیباتی مما رزقناکم، کہ ہم نے جو رزق میں دے رکھا ہے ان میں طیب چیزوں کو کھاؤ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا ہے. اور اہل ایمان اجتماعی ہو، پوری سوسائٹی ہو یا اکیلا مومن کہیں بھی ہو، اس کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم نے بھی جو طیب چیزیں ہیں وہ کھانی ہیں، لیکن حلال اور طیب بنا کر. حلالاً و طیبہ، یہ 2 قید ہیں، حلال اور طیب. حلال وہ ہوگا جس کو ہماری شریعت حلال کہتی ہے، اور ہماری شریعت کا جو طریقہ اس کو حلال بناتا ہے. اور یہ طریقہ اگر کوئی اور اپناتا ہے تب بھی وہ ہمارے لیے حلال ہے. لیکن اگر ہمارا وہ طریقہ نہیں اپناتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی اس کا طریقہ جو ہے وہ اپنا کے ہم کہیں یہ حلال ہے. نہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہم سب مسلمانوں کو کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہ کہا ہے نا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ٹیبل پہ وہ اہل کتاب کوئی جو ہو، کرسچن ہو، وہ مجھے کہو آؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ، اور میں جاؤں اس کی ٹیبل پہ شراب بھی پڑی ہو، پورک بھی پڑا ہوا ہو، اور بھی کیا کہتے ہیں جھٹکے کا گوشت، اس کے سٹیکس پڑے ہوں، تو میں کہوں اہل کتابی ہے نا، یہ کرسچن ہے نا، جو ہے نا. تو بہرحال قرآن مجید کے حکم سے میں اس کا کھانا کھا سکتا ہوں، یہ حلال ہے. بھئی یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی ہم یاد رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کھانے کو بالکل نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. پھر دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ جب ذبح کرو تو نیت یہ کرو بسم اللہ اللہ اکبر،
یعنی نیت تمہارے ذبح کرنے کی ہو، جھٹکا دینے کی نہ ہو، چھری پھیرو اس کے گردن پہ۔ اب بتائیے یہ دونوں چیزیں جہاں استعمال نہ ہوں تو قرآن مجید تو ہمیں پھر عام کھانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی وہ کھانا دے، کوئی بھی، لیکن جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور دوسری آیت میں وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کھانے کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو بتائیے ہم کس چیز کے پابند ہیں؟ تو اس میں بھی ہمیں ذرا محتاط ہونا پڑے گا۔ یہاں مطلب جو قرآن مجید کی آیت کا وہ یہی ہے کہ ہر وہ کھانا جو غیر مسلم خاص طور پر کتابی اگر اسلامی طریقے سے بناتا ہے تو آپ وہ کھائیے۔ ان کی مرغی اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کی گئی ہے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ کوئی کرسچن اگر یہ ذبح کرتا ہے تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ اس کی گردن کو پکڑ کے یوں کاٹتا ہے، گردن الگ اس کا دھڑ الگ، اور پھر اس کے بعد وہ چھیل چھال کے پکا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو ہم نہیں کھا سکتے۔ اب سمجھ آئی ہے؟ ایک برگر کی جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہم غلامی سے باہر نہیں نکلے، ہم ان سے زیادہ متاثر ہیں مگر اپنے مسلمانوں سے زیادہ متاثر نہیں ہیں۔ جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، ہم اس سے متاثر نہیں۔ کہتے ہیں یہ مولوی بندہ ہے، سیدھا سادہ ہے، اور ہماری مسلمان خواتین ان کے لیے یہ ملانی ہیں، اسے کیا پتا۔ یہ سب نام نتائج جو نکل رہے ہیں وہ سارے یہی ہیں اور کچھ نہیں۔ ابھی میں کینیڈا گیا پچھلے سال ستمبر میں، تو وہاں ایک عجیب سی میں نے سٹوری سنی۔ یہ اس وقت جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں ٹروڈو، جسٹین ٹروڈو، ینگ سے ہیں، کوئی 45 سال کی عمر ہے ان کی۔ تو ان کے بارے میں ایک بزرگ نے جو مسلمان تھے مونٹریال سے میرے پاس آئے، تو وہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات سنائی، میں بڑا حیران ہوا۔ کہتے ہیں جب یہ پرائم منسٹر بن گئے تو ان کے اعزاز میں مونٹریال کے مسلمانوں نے اور سب نے مل کے، کمیونٹی نے مل کے ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا، تو یہ تشریف لائے۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہال بھرا ہوا ہے، تو ایک ینگ لیڈی مسلمان جو حجاب والی تھی، اور حجاب کی باتیں ان دنوں بڑی چل رہی تھیں، وہ حجاب والی تھی، وہ اٹھی، اس کی گود میں ایک بچی تھی، اس کو لے کے آگے آئی سٹیج کے سامنے، اور پرائم منسٹر کو ایڈریس کر کے کہتی ہے کہ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری اس بچی کا مستقبل اس کینیڈا میں کیا ہے؟ اب یہ جو جواب دیا ہے اس پہ آپ غور کریے، غور کیجئے گا کہ کیا کوئی مسلمان ملک کا سربراہ آج ایسا جرت سے جواب دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کھڑے ہو کے، اس نے کہا خاتون، جس طرح تم اس وقت حجاب میں ہمارے اس ملک میں رہ رہی ہو، تمہاری یہ بیٹی بھی کل جب بڑی ہوگی تو اسی حجاب میں اسی ملک میں رہے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بھی بعض بہت اچھے کام ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے کام، اچھا کام کوئی بھی کرے، اچھا اصول کوئی بھی بتائے، اس کو سب قبول کرتے ہیں، مگر اسلام کے اصول بڑے اچھے ہیں۔ اثرات ہوتے ہیں، اثرات، تو یہ اثرات جو ہے نا، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح دین جو ہے ایک صاف اور شفاف انسان کو بنا کے اس کی سوچ کو، اس کے عمل کو، اس کے کردار کو، حتیٰ کہ اس کی نسلوں کو بہترین بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، پابندیاں ہیں، حلال اپناؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ اثرات دین چاہتا ہے کہ باقی رہیں۔ اگر دین نہ ہوتا تو ہم بھی شاید وہی کام کر رہے ہوتے۔
جو دوسرے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر یہ معقولات اور مشروبات جو ہیں اس پہ ہم پھر کل مزید گفتگو کریں گے. یہیں تک ہم اکتفا کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو مجھے دے دیجئے، میں اس کا جواب دے دوں آپ کو. یہ سوال ہے کہ جو ہم بیلنس کرواتے ہیں اس میں بھی کیا سود ہے؟ کیونکہ ہم پیسے زیادہ دیتے ہیں اور لوڈ کم کیا جاتا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے ان پر ٹیکس عائد ہوتا ہے، تو وہ ٹیکس جب مائنس کرتے ہیں تو اس وجہ سے باقی جو بچتا ہے اس کو وہ اس کے مطابق وہ لوڈ کرتے ہیں، جو مجھے سمجھ آتی ہے. ورنہ تکلیف تو بہت ہوتی ہے کہ 100 روپے دیا ہے، 70 روپے کا بیلنس ڈال دیا ہے. اسی طرح جو ہم ایڈوانس میں لیتے ہیں وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. ایڈوانس پہ اگر کوئی مزید وہ نہیں لگاتے یا کاٹتے نہیں ہیں، یہی مطلب ہے نا. یعنی ایڈوانس میں لیتے ہیں، یعنی میں پیسے ابھی نہیں پے کر سکتا، مگر وہ میرے اس میں پیکج میں ڈال دیتے ہیں کچھ، یہی مطلب ہے نا. تو اس میں وہ زیادہ چارج جو کرتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے. جیسے مثال کے طور پر اسکولوں میں بچے پر فائن لگایا جاتا ہے، لیٹ داخلہ فیس وہ بڑھا دی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں محتاط رائے یہی ہے کہ یہ نہ لی جائے، یہ کہیں سود نہ بن جائے. ایک غریب شخص سے نقصان ہوا اور وہ قیمت ادا نہیں کر سکتا، میری سمجھ کے مطابق سود کے پیسوں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ مجبوراً بینک سے یہ پیسے لے لے لیکن اپنی ضروریات کے لیے لیکن اپنی ضروریات کے لیے استعمال نہیں کرتی. دیکھیے وہی بات ہے کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے ناپسند ہے آپ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے. پھر یہ ہے کہ جس غریب نے سود لیا ہے، دوسرا جو سود لے چکا ہے یا لے رہا ہے، تو وہ یوں کر لے کہ اس غریب کی مدد یوں کر سکتا ہے کہ اس کو کہے کہ چلو میرے ساتھ بینک، یہ میرے سود کے پیسے ہیں، تم سود نہ دو، انہی سود کے پیسوں میں تمہارے سود میں جمع کرا دیتا ہوں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مثلا میں نے بینک سے سودی قرضہ لیا، اب مجھ پہ سود چڑھ رہا ہے. دوسرا بندہ ہے، اس نے بینک میں اپنا پیسہ رکھا ہے، اس کو سود مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سود اس کے لیے بھی حرام ہے، مجھے بھی سود دینا حرام ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سود لے کے اپنا جو میں نے سود دینا ہے وہ سود اس سود میں جمع کرا دے، سود کا پیسہ سود میں چلا جائے، کوئی احسان نہ سمجھے اور نہ یہ نیت کرے دینے والا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا اور بڑی نیکی کی. کوئی نیکی نہیں ہے یہ، نہ کوئی احسان ہے. ہاں اتنا ضرور ہوگا اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں اس کو حرام سے بچاؤں تو اس کا ثواب اس کو ضرور مل جائے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں، کوئی شکل نظر نہیں آتی، تو بینکوں کو سود یعنی اپنا یہ نہ کہیں میں سود نہیں لیتا. آپ بینک سے لیں سود، لیکن اس نیت سے نہ لیں کہ میں نے اس کو استعمال کرنا ہے. وہ اس نیت سے لیں کہ فلاں بھائی نے، دوست نے، رشتہ دار نے بینک سے سود لیا ہے، اب اس پہ سود چڑھ رہا ہے، تو میں یہ سود لے کے اس کو اس کے بینک میں جمع کرا دوں تاکہ سود کا پیسہ سود میں ہی چلا جائے اور اس پر زیادہ بوجھ نہ بنے. پھر دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ سود کا پیسہ لے کے اس سے کوئی گلیاں بنا دے، نالیاں بنا دے، مسجد کے ٹائلٹ بنا دے، تاکہ لوگوں کو یہ باور کرائے کہ یہ پیسہ اس قابل ہے.
اور اگر یہ صورت بھی سمجھ نہیں، حالانکہ صورتیں موجود ہیں، اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اضطراری کیفیت ہے، تو اس پیسے سے ایک غریب کی مدد کر دیجئے، لیکن ثواب کی نیت نہ رکھیے کہ ثواب ملے گا مجھے اس سے. ٹھیک ہے. بینکنگ سسٹم جائز نہیں ہے، اس کا تعاون بھی جائز نہیں. کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بینک میں رقم نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ان کے بزنس میں معاون ہیں؟ بالکل، بہت گہرا سوال ہے یہ. میں نے جو اپنا اکاؤنٹ بینک میں کھول رکھا ہے تو میں گو سود نہیں لیتا، لیکن معاون تو بن گیا نا، ہے نا. تو یہ جو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ میں یہ آتا ہے پھر. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ رقم کہاں رکھی جائے؟ گھر کی تجوریوں میں، الماریوں میں. رات کو کوئی آئے، میاں کو رسیوں سے باندھ دے اور پھر اس کو کہے بتاؤ نکالو جو کچھ ہے، اور وہ سب کچھ لے جائے. ہو رہا ہے ایسے. تحفظ تو نہ یہاں جان کا ہے نہ مال کا ہے. تو بہرحال اس چیز کو ہم اس طور پر قبول کر سکتے ہیں کہ یہ ناگزیر برائی ہے جس کے بغیر ہمارا پیسہ محفوظ نہیں. جس طرح کیا کہتے ہیں، یہ تصویر جو ہے یہ ناگزیر برائی ہے کیونکہ نوٹوں پہ ہے، وہ جیب میں ہوتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف ملکوں میں جانے کے لیے تصویر کھنچوانا، ایک پردہ دار خاتون کے لیے بھی تصویر کھنچوانا، ان کو دینا، پھر ویزا لگوا کے اس ملک میں جانا. پھر جب آپ جاتے ہیں تو ریسیپشن پہ اپنے ملک میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی وہ کہتے ہیں کیمرے کے سامنے آئیں. تو کیمرے کے سامنے آنے کے لیے اپنے چہرے کو کھولنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں مجبوری ہے. پھر وہاں گاڑی جو ہے آپ خرید ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ انشورنس نہ کرائیں. وہ گاڑی سڑک پہ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ انشورنس نہ کرائیں. تو کچھ مجبوریاں ہیں ناگزیر جن کو بادل ناخواستہ یعنی دل نہ چاہتے ہوئے ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتے. جہاں امکان ہے بچنے کا وہاں بچیں، جہاں نہیں بچ سکتے تو وہاں ٹھیک ہے، کیا کریں آپ. میری امی گورنمنٹ ٹیچر ہیں، انہوں نے انشورنس لے رکھی ہے، اگر وہ نہ لیں تو ان کی تنخواہ سے ہر ماہ 3,000 کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا مطلب؟ یوں ہوتا ہے کہ میں نے بھی یونیورسٹی میں جب جاب شروع کی تو مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ایک فارم دیا گیا کہ آپ کی ہم ہر ماہ اتنی کٹوتی اس لیے کریں گے کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو جتنی اماؤنٹ ہم کاٹ چکے ہوں گے تو اس اماؤنٹ کے مقابل میں مثلا 2,000 ہم نے کاٹے ہیں تو 2,000 یونیورسٹی اور ایڈ کر کے آپ کو 4,000 دے دے گی این ریٹائرمنٹ کے موقع پر. تو میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. کہتے ہیں سوچ لیں. میں نے کہا سوچ لیا، مجھے نہیں چاہیے. تو میں نے وہ خانہ کٹوا دیا. تو جو پیسہ تھا وہ مجھے ملتا تھا. اب کل کو کون جانتا ہے؟ انشورنس میں تو انسان کا اللہ پر اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ گویا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے یا اس کمپنی کے ہاتھ میں ہے. توکل، ایمان بالغیب وہ رخصت ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے جتنا بھی انسان بچ سکے بچے. تو میرا خیال ہے والدہ نے یہی کچھ کیا ہوگا کہ وہ کہتی ہوں گی کہ میں نہیں لینا چاہتی ریٹائرمنٹ کے بعد ڈبل قیمت. تو اس بنیاد پہ انہوں نے انشورنس لی ہے. لیکن نہ لیں، کیا ضرورت ہے؟ انہیں سمجھائیں کہ اگر یہ نہ لیں تو تنخواہ ان کے ہر ماہ کیسے کٹتے ہیں 3,000. کوئی اور بات ہوگی، ایسی نہیں ہے بات. ٹھیک ہے.
چلیں باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہم کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.